اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا۔ میں یہ سوچتی ہوں اس بارے میں میرے اچھے تاثرات ہیں۔ یسایہ 54 باب 17 آیت، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ یہ امن، راست بازی، حفاظت اور اس کے برعکس فتح خدا کے بندوں کی میراث ہے جو خدا کی مثالی خادم کی طرح نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اس لیے ہم اس حوالے کو اس ہفتے لیں گے، اور میں اس حوالے کے بارے میں صرف چند چیزیں کہنے سے شروع کروں گی۔ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ کوئی بھی ہمیں سے ایسا کرنے سے لطف اندوز نہیں ہوتا، اور کوئی بھی عدالت میں تنقید کا نشانہ بننے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو غلط ظاہر کیا جائے گا، لیکن جو ہماری عدالت کرتے اور ہم پر تنقید کرتے ہیں، مسیحیوں کی عملی زندگی کے ذریعے ہم کس طرح ان پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ غلط ہیں۔ کیا ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان پر غصہ ہو جاتے ہیں اور ویسی ہی بری چیزیں ان کے بارے میں کہتے ہیں؟ نہیں، اس طرح کام نہیں بنے گا۔ آپ جانتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ جب یسوع کی توہین ہوئی تو انہوں نے بدلے میں توہین نہیں کی۔ جب اس کو گالی دی گئی، بدلے میں اس نے گالی نہیں دی، بلکہ اسے اپنے آپ پر اور راستے سے عدالت کرنے والے خدا پر بھروسہ تھا۔ اس لیے گہرائی کی بات ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس سے ہم ان کو جو ہماری عدالت کرتے ہیں، ہم پر تنقید کرتے ہیں، دکھا سکے کہ وہ ہمارے بارے میں غلط ہیں۔ خدا کے طریقے کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کریں۔ یہ دیکھیں کہ شیطان ان کے ذریعے کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہم ان کی طرح کا رد عمل کر رہے ہیں۔ دوبارہ ضرور کہوں گی، آپ کہیں گے اس طرح کا رویہ رکھنے سے ہم کیسے زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں۔ آپ مجھ سے اس انداز سے بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ ایسا کرو گے تو پھر میں تمہارے لیے یہ کروں گی، اور میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گی، اور جو تم نے میرے ساتھ کیا میں ہر ایک کو بتاؤں گی۔ ہم سب ایسا کرتے ہیں۔ جب ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو پہلی بات کہ ہم انسانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کے تاریکی کی حاکموں سے ہے۔ اب ایسا کرنا لوگوں کو نجات نہیں دیتا، ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ دشمن ہماری ذریعے سے یہ کام نہ کر پائے۔ لیکن گہرائی کی بات یہ ہے کہ برائی دنیا میں ہر طرف ہے۔ جتنی بری چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، ان تمام کا ذریعہ ایک ہی ہستی ہے جس کو بائبل شیطان، ابلیس کہہ کر پکارتی ہے۔ ایک برا، دھوکے باز، بدترین اور ہم شیطان کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کون شیطان کے بارے میں بات کرنا پسند کرتا ہے؟ لیکن ایک افسوسناک بات جو یہ ہے کہ گرجا گاہوں میں شیطان کے بارے میں ناپسندی سے بات کرتے ہیں، یا وہ شیطان کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ اور میں کئی سالوں سے چرچ میں ہوں اور باقاعدگی سے چرچ جاتی ہوں، اور یہاں تک کہ مجھے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ شیطان حقیقت میں ہے۔ اور میں سوچتی تھی کہ وہ ایک طرح کے ہیلووین جیسا کردار ہے جس نے سرخ سا سوٹ پہنا ہو، کانٹا بھالا اٹھایا ہو اور ایک لمبی دھوم ہو، اور یہ شیطان ہے۔ میرا مطلب، میں جانتی ہوں کہ یہ شیطان ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ وہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ میری زندگی میں اصل مسئلہ رہا، اور اس لیے پہلی چیز جو آپ کو کرنا چاہیے جب کوئی دوسرا آپ کی عدالت کرے اور آپ پر تنقید کرے، آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ان کو یہ سمجھنے اور اس مکاشفے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کی عدالت کرنا اور دوسروں پر تنقید ایک خطرناک چیز ہے۔ میں جانتی ہوں آپ میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا، اس لیے مجھے یہاں روکنے اور اس کے بارے میں یہاں پیغام دینے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک طرح سرسری سی بات کروں گی۔ ایسا کرنا ایک خطرناک چیز ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں، اگر آپ اس کلام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کام کرے، تو دیکھیں ہم بہت سا وقت کلام پڑھتے ہیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کا حصہ بننا نہیں چاہتے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بری عادت ہے کہ ہم جلدی سے آیت نکالتے ہیں،
کوئی ہتھیار تمہارے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا، بائبل کہتی ہے۔ شیطان میرے پیروں تلے ہے، وہ ہارا ہوا ہے، اس کا کوئی ہتھیار آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ ہر زبان جو عدالت کرنے کے لیے آپ کے خلاف اٹھے گی وہ مجرم ٹھہرائی جائے گی، لیکن وہ طریقہ جس سے آپ یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ خدا کی طرح کا رویہ اپنائیں تاکہ وہ آپ پہ غلطی تلاش نہ کر پائیں۔ یہ دیکھیں کہ دشمن ان کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے کہ آپ بھی ان کی طرف مڑ کر اور ویسا ہی رد عمل نہ کریں جیسا دشمن نے ان کے ساتھ کیا۔ آمین۔ یہاں 4 چیزیں، در حقیقت یہ 4 پیغامات ہیں۔ یہ امن، راست بازی، محافظت اور مخالفت پر فتح ہے۔ یہ میرے بندوں کی وراثت اور میراث ہے۔ جانتے ہیں کہ وراثت ایک حیرت انگیز چیز ہے کیونکہ آپ نے وہ حاصل کیا جس پر کسی دوسرے نے کام کیا اور کمایا ہوتا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، ہمیں اس میں بہت کچھ ملتا ہے۔ یسوع نے جو کام کیا اور حاصل کیا اور اس کے لیے جو کچھ برداشت کیا، اور یہ ایمان سے آیا۔ لیکن سچا ایمان ایک خاص طرح کا طرز زندگی پیدا کرتا ہے۔ ہم ایک ہی رات میں تبدیل نہیں ہوں گے، لیکن ہر کوئی جو حقیقی ہے، ہر کوئی کہے حقیقی، ہر ایک جس کا حقیقی تعلق خدا سے ہے، وہ آہستہ آہستہ جلال سے جلال تک تبدیل ہوگا۔ آپ ایسے نہیں ہو سکتے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوں اور تبدیل نہیں ہو سکتے اور اسی پرانے طریقے پر نہیں رہ سکتے، کیونکہ مسیح آپ میں رہتا ہے اور اس طرح کی طرز زندگی سے آرام میں رہ سکتے ہیں۔ اس کی تشریح کے لیے ایمپلیفائڈ بائبل خاص طور پر اس بات کو واضح کرتی ہے، اختتام پر یہ آیت بیان کرتی ہے کہ یہ خدا کے بندوں کی میراث ہے، اور خدا کے بندے جس کے بارے میں یہ بات کرتی ہے صرف وہ نہیں ہے جو خاص موقعوں پر چڑھ جاتے اور مخصوص نشست پر بیٹھتے ہیں اور جن کی گاڑی کے بمپر پر مچھلی کے سٹیکر ہیں اور گلے میں صلیب پہنی ہو۔ خدا کے بندے وہ ہیں جو خدا کا کام کرتے ہیں، وہ ان کی بات کرتا ہے جن کی یہ میراث ہے، جو واقعی اس پر ایمان رکھتے کہ کوئی ہتھیار جو ان کے خلاف بنایا جائے گا وہ کام نہ آئے گا۔ یہ وہ مثالی بندے ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہے جن کو یسوع دوبارہ تخلیق کرتا ہے۔ اب یہاں ہر کوئی پریشان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کے عہد کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ جانتے ہیں غالباً آپ ذمہ داری لینے میں سنجیدہ ہیں کیونکہ آپ جمعرات کو ایک روزہ پیغام سننے کے لیے باہر آتے ہیں۔ لیکن میں آج رات صرف آپ سے بات نہیں کر رہی ہوں، دنیا کے مختلف حصوں میں لاکھوں لوگ ہیں جو کہ یہی تعلیمات دیکھ رہے ہیں جو آج یہاں سین اینٹونیو میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ جانتی ہوں کہ ہزاروں اور لاکھوں کھوکھلے اور تنہا لوگ جو کہ کہیں ہر ہفتے چرچ میں بیٹھے ہیں الجھن میں ہیں۔ در حقیقت وہ ابھی تک شاید ہو سکتا ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہی نہ ہوئے ہو، یقیناً وہ سنجیدہ ہی نہیں، وہ واقعتاً سنجیدہ نہیں اور پورے دل سے متلاشی نہیں، اور نہ ہی جو کچھ بائبل کہتی ہے اسے اپنے پورے دل سے کرتے ہیں۔ کہ آپ کی پہلی اور اہم ذمہ داری ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہمیں ہر وقت اس سے پیار کرنا ہے۔ اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ اپنے پورے دل سے جائیں اور خدا کو خود میں کام کرنے دیں جو وہ ہم میں کرنا چاہتا ہے، اور مجھے یہ صرف کہنے دیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا حصہ ہے جو آپ خدا کے سامنے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آج رات یہ کہنے کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ اے خدا، میں تجھے اپنی زندگی کے ہر اس حصے میں لینا چاہتی ہوں جو تو مجھ سے چاہتا ہے۔ تیرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے، کیونکہ یقیناً ہم یہ ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خدا کے منصوبے ہمارے منصوبوں سے بہتر ہیں۔ آمین۔ اب شیطان ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیں ان تمام لوگوں کے برخلاف
جنہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے. غصہ معاف نہ کرنے اور تلخی سے بھرنا چاہتا ہے، اور یہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو کسی دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے، اور شیطان ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے. شیطان تقسیم پسند کرتا ہے. وہ خاندانوں میں آنسوؤں کو پسند کرتا ہے، وہ شادیوں میں آنسوؤں کو پسند کرتا ہے، وہ دوستی میں آنسوؤں کو پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ چرچ میں ایک دوسرے کے خلاف کام کریں. ہمیں اس بارے میں ہوشیار ہونے کی اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے، اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گی. بائبل کہتی ہے زبور 133 میں خدا فرماتا ہے اتحاد کہاں ہے؟ جہاں اتحاد ہے وہاں مسا اور برکت ہے. وہاں نہیں جہاں لوگ نفرت اور تلخی سے بھرے ہیں اور جہاں ہر وقت لڑائی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں اختلاف رکھتے ہیں، کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ آمین. امن طاقت کے برابر ہے. جہاں امن نہیں وہاں قوت نہیں. شیطان چاہتا ہے کہ ہم ہر کسی پر غصہ کریں، لیکن ہمیں اس طرح نہیں رہنا. خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر طوفان میں مستحکم رہیں، اور پھر یہ ہماری طرف سے اسے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. 4 وعدے: امن، راست بازی، محافظت اور مخالفت پر فتح. یہ وعدے ان کے ساتھ ہیں جو سنجیدہ اور غور و فکر کرنے والے ایماندار ہیں. بہن بھائیوں اور دوستوں، ہم حالات جنگ میں ہیں. ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں خود کو یاد کرانے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ ایمان نہیں رکھتے کہ ہم حالات جنگ میں ہیں تو مجھے 2 کرنتھیوں 10:3 پڑھنے دیں، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں. میں اس بارے میں ابھی نہیں سکھاؤں گی، لیکن ہمارے پاس روحانی ہتھیار ہیں. ان میں سے سب سے اہم ہے خدا کا کلام. آمین. اور پھر یسوع کا نام ہتھیار ہے، یسوع کا خون ہتھیار ہے، یسوع کی صلیب ہتھیار ہے، حمد و ثنا ہتھیار ہیں. ہماری جنگ کے ہتھیار خون اور گوشت کے جسمانی ہتھیار نہیں ہیں، لیکن وہ خدا کے نزدیک زبردست اور قلعوں کو ڈھا دینے والے ہیں. ہر کوئی یہ کہے کہ ہم حالات جنگ میں ہیں. ہم اسے پسند نہیں کرتے، لیکن ہم جنگ میں ہیں. اب یہاں اہم بات یہ ہے، اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو شروع سے آخر تک اسی بات کو پائیں گے. ہم یہ جنگ پہلے ہی سے جیت چکے ہیں، ہر طرح سے. تاہم بہت سی لڑائیاں ہیں جنگ جیتنے کے لیے، اور کبھی ہم جنگ جیت جاتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ ہر جنگ جیت جائیں. کئی دفعہ وہ ان جنگوں کو درست طریقے سے نہیں لڑتے، اور میں یہ سیکھنا چاہتی ہوں کہ کس طرح اپنی ساری جنگیں جیتوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ دشمن میری ذرا برابر بھی خوشی چھین لے، اور نہ ہی کسی بھی حصے میں مجھے شکست دے، اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کرے. آمین. اور یہی میں سکھاتی ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ آخر میں کیا ہونے والا ہے. وہ پہلے ہی سے شکست خوردہ دشمن ہے. ہم فتح میں زندگی گزارنے والے ہیں. یسوع مسیح نے کہا ہم صرف جد و جہد سے حاصل کرنے کے بجائے یا ہر دن محنت ہی نہ کرتے رہے، بلکہ وہ اس لیے آئے کہ ہم اپنی زندگیوں سے لطف اندوز ہو سکے. اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے 2 کرنتھیوں 2:10 عظیم حوالہ ہے. یہ حوالہ کہتا ہے جسے تم معاف کرتے ہو میں بھی اسے معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کی منظوری کے ساتھ، مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا. 11ویں آیت کی طرف دیکھیں، تاکہ ابلیس کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے نا واقف نہیں. کیا آپ جانتے ہیں شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ ہمیں جہالت میں رکھا جائے، جس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہمیں لا علم رکھا جائے. وہ کبھی بھی ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس سے باخبر رہیں اور اس کے بارے میں سوچیں اور یہ جان سکیں کہ وہ کیا کرتا ہے یا اس کے بارے میں کچھ بھی مطالعہ کریں. اور یقیناً وہ نہیں چاہتا کہ آپ جان سکیں کہ مسیح میں آپ کون ہیں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس طاقت کے بارے میں جانیں جو آپ کے لیے دستیاب ہے اور جو اختیار آپ کے پاس ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آج آپ یہ جان لیں کہ دنیا میں ہر برائی اور بدکاری کے پیچھے وہی ہے. وہ ہم سب کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے. اصل میں یہ بہت اچھا ہے کہ شیطان کے بارے میں اچھے طریقے سے بائبل کا مطالعہ کیا جائے. میرے خیال میں آپ اس بارے میں بہت پرجوش ہوں گے. ویسے بھی
شیطان ہم سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. آج رات اس کمرے میں کچھ لوگ ہیں اور یقیناً بہت سے لوگ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ دشمن آپ سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کتنے جھوٹ ہیں جن پر آپ یقین رکھتے ہیں اور ابھی تک اس پر یقین رکھ رہے ہیں. کافی عرصے میرا بھی اس بات پر یقین تھا کیونکہ اپنے بچپن ہی سے میں بدسلوکی کا نشانہ بنتی رہی. میں ہمیشہ دوسرے درجے کی زندگی گزارتی رہی اور جو کچھ دشمن نے مجھے بتایا تھا اس پر میرا یقین تھا کہ مجھ میں گڑبڑ ہے. مجھے سامان کی طرح استعمال کیا گیا. اب یہاں تک کہ میری شادی ہو چکی ہے تو میری شادی 18 سال میں کیوں ہو گئی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایسا کرنے سے میں کامیاب نہیں ہوں گی کیونکہ دشمن ہمیشہ مجھے یہ بتاتا تھا کہ مجھے کوئی نہیں چاہے گا. اسی لیے جس پہلے لڑکے نے مجھ میں دلچسپی ظاہر کی میں اس کے چکر میں پھنس گئی کیونکہ اس جھوٹ کی وجہ سے جو کہ دشمن نے مجھے بتایا تھا میں نے یہ معلوم کیا کہ کتنے ہی نوجوان عورتیں صرف اس لیے شادی کر لیتی ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ آخری کوشش تھی. یہ جانتی ہیں کہ اس سے کوئی کام نہیں بنے گا لیکن خوفزدہ اور ہراساں ہونے کی وجہ سے وہ یہ کرتی ہیں. شیطان جھوٹا ہے, وہ جھوٹوں کا باپ ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے. وہ ہارا ہوا ہے اور صرف ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں. ذہن جنگ کا میدان ہے. صرف ایک راستہ ہے جس سے ہم یہ جیت سکتے ہیں, خدا کے کلام کو جان کر اور بابا سے بلند خدا کے کلام کو بولنے کے لیے آمادہ ہوں. اور یہ دشمن کی جھوٹ کے خلاف جنگ کرنے میں مدد دے گا. جب خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو ہمیں اس اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو کہ مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے ہمارے پاس ہے. شیطان کے پاس طاقت ہے لیکن آپ کو وہ کچھ مل گیا ہے جو اس کے پاس نہیں. آپ کے پاس قوت اور اختیار ہے. اب ہم یہ اختیار اسے دے سکتے ہیں جو کہ اصل میں باغ میں آدم کے پاس تھا, جو اس کا جھوٹ سننے کے وسیلہ اس نے دشمن کو دے دیا. ہمیں اپنا اختیار دشمن کو نہیں دینا ہے لیکن بعض اوقات کم علم ہونے کی وجہ سے ہم ایسا کر جاتے ہیں. لوکا 10:19 یہ بہت زبردست حوالہ ہے. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے, اس لیے اگر اس نے ہمیں دیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس ہے. ہر کوئی کہے یہ میرے پاس ہے. میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو اور جسمانی اور ذہنی طاقت اور قابلیتوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. میں آپ کو واضح طور پر بتاتی ہوں کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کچھ نہیں ہوگا, لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم خدا پر ایمان رکھیں گے تو یہ ہمیں مستقل اور طویل عرصے تک نقصان نہیں پہنچا سکتا. یوحنا 16:33 میں یسوع نے خود کہا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. گہرے مطالعے سے اس کے معنی یوں بنتے ہیں کہ میں نے اسے نقصان پہنچانے کی طاقت سے محروم کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں اپنی زندگی کے پہلے 23 سال میں نے گندگی کے ڈراؤنے خواب میں سے گزاری اور اب مکمل طور پر صحیح سلامت شفا یاب اور مکمل اور لوگوں کی مدد کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں. بہت سی چیزیں ہمیں دکھ دیتی ہیں. کئی دفعہ یہ ہمارے بچپن ہی سے شروع ہو جاتے ہیں. جب دوسرے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہم پر اختیار رکھتے ہیں. یہاں تک کہ دنیا میں بھی ہمیں بہت سے دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور ہم ان کی مشکلات کے راستے میں ہیں اور ان کی مشکلات کی وجہ سے ہم دکھ اٹھاتے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے ایک ایسی لہر ہے جس سے ہم شفا پاتے اور ہر طرح کی صورتحال میں صحت مند اور کامل ہو سکتے ہیں. پہلا یوحنا 3:8 دوسرے حصے میں بائبل کہتی ہے خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر اور آشکار ہوا تھا. اس کے آنے کی وجہ یہی تھی کہ جو کچھ شیطان کرتا ہے اسے تباہ کرے, کھولے اور ختم کرے. اس نے ابلیس کو شکست دے کر وہ اختیار ہمیں واپس دے دیا ہے جسے آدم نے اسے دے دیا تھا. ہر کوئی کہے کہ ہم جنگ میں ہیں لیکن میرے پاس اختیار ہے, میں اسے استعمال کرتی ہوں. ٹھیک, ایک آخری آیت, دراصل 2 آیات, متی 16:15-19 تک. یسوع نے اپنے شاگردوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یہاں حقیقت میں اس بیان میں طاقت ہے
جو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع کون ہے۔ وہ مسیح ہے، وہ یسوع ہے، وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا انتہائی، خدا کا واحد اکلوتا بیٹا، خدا کے اصل سے نکلا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے سب چیزیں بنائی گئی ہیں۔ وہ مرا اور مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ آمین۔ اور ہمارے پاس یہ وقت ہے تیار ہونے کا اور اس سے ملنے کا۔ آمین۔ اور پھر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک، خوش قسمت، قابل رشک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے تجھ پر ظاہر نہیں کی بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے۔ اس لیے ہر کوئی جو کہتا ہے کہ یسوع خداوند ہے اور حقیقتاً آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں، اور جو خدا نے آپ پر ظاہر کیا ہے آپ نے وہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جیسا کہ میرا ایمان ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ اس بات پر یقین رکھنے سے ہے کہ یسوع نے صلیب پر آپ کے لیے جان دی اور آپ کے گناہ لے لیے، گو کہ آپ نے یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جس طرح کا مکاشفہ خدا ہمیں دیتا ہے ہم اس طرح کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے اس نے پترس سے کہا، یہ ایمان جو تمہارا ہے کہ میں کون ہوں، یہ تمہیں باپ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ہر آدمی کے لیے ایمان کی پیمائش دی گئی کہ ہم اس ایمان کے ساتھ کیا کریں گے۔ میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے، علاقائی علاقوں کی طاقت اس پر غالب نہ آئیں گے، اور اس کی روک تھام کے لیے مضبوط ہو یا اس کے خلاف ہو۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پترس پر اپنی کلیسیا بنائے گا، اس کا مطلب ہے جو ایمان پترس اپنے اندر رکھتا ہے، جو ظاہر کیا گیا تھا، چرچ کی تعمیر کرے گا، محسوسات کی نہیں بلکہ زندگی گزارتے ہیں، اس پر نہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تب آپ واقعی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس کی طرف جاتا ہے اور ہمیں واقعی کچھ اہم بات بتاتا ہے۔ اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ یہ چابیاں دعائیں ہیں، دعائیں جو آسمان کو کھولتی ہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو زبردست طاقت دستیاب ہوتی ہے اور یہ کام کرتی ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں کہ دعا کے بارے میں سکھایا جائے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ نے اسے مانگا نہیں۔ جب تک آپ دعا نہیں کرتے آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ مشکل کو دیکھتے ہیں تبھی آپ دعا کرتے ہیں، ابھی ابھی میں تجھے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا۔ جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ لیکن ایمپلیفائڈ ترجمہ اسے بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جو کچھ بھی غیر قانونی اور نامناسب چیز تو زمین پر باندھے گا وہ پہلے صرف آسمان پر ہی باندھا جائے گا، اور جو کچھ قانونی اعلان تو زمین پر کرے گا وہ پہلے ہی آسمان پر کھولا جا چکا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے دعا کی چابیوں کے ذریعے خدا کی مرضی زمین پر پوری کرنے کے لیے ہے۔ میں تمہیں زمین پر طاقت اور آسمانوں میں شراکت دیتا ہوں، اور اس لیے جو کچھ تو آسمان پر باندھے گا وہ آپ کے لیے نہیں بندھے گا، اور آپ باندھیں گے اور خود ان کے ساتھ نہیں بندھیں گے، اور جو کچھ آسمان پر کھولے گا اور آپ اپنی زندگی میں کھول سکتے ہیں۔ اس لیے میں شیطان کو باندھتی ہوں اور روح القدس کی طاقت کو کھولتی ہوں کہ آزادانہ طور پر آج زمین پر بہے۔ یہ صرف کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایماندار ہوتے ہوئے یہ آپ میں ہے، آپ کے پاس ویسی ہی طاقت ہے، لیکن آپ اس پر ایمان لانے سے اسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی مشق کرنا شروع کریں اور اسے استعمال کریں۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، اگر آپ اپنے آپ کے لیے نہیں لڑتے تو شاید کوئی دوسرا آپ کے لیے یہاں نہ ہو، کہ شاید آپ کی ماں آپ کے پاس ہو جو آپ کے لیے لڑے، شاید آپ کی دادی ہو جو کہ آپ کے لیے لڑے۔ آپ خود اپنے لیے بہتر طور پر لڑ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی کے کسی نقطے پر جاتی جولیت یعنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہے کہ آپ اس پر غلبہ پانے جا رہے ہیں اور اسے اس کی جگہ پر رکھنے جا رہے ہیں، اس لیے وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ ایماندار ہوتے ہوئے مسیح میں ہمارے پاس دونوں طاقتیں اور اختیارات ہیں۔ دشمن پر غالب آنے کے لیے خدا کے شریک رہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ ہم اس کے حصے کا کام نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ ہمارے حصے کا کام کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم مل کر کام کریں۔ بائبل کہتی ہے کہ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا۔